جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں۔ جی السلام علیکم طلعت، آپ کا ویلاگ دیکھا، آئی ایس آئی چیف کی جو پوسٹ کے لیے نوٹیفیکیشن تھا وہ ڈیلے کیا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، تو آپ نے ایک ون سائیڈڈ ویلاگ کیا ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں، میں عمران خان کے بدترین مخالفین میں سے ہوں، میں بالکل بھی ان کو پسند نہیں کرتا ہوں، مگر یہ جو انسیڈنٹ ہے، یہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جب اسٹیبلشمنٹ اپنی جہاں مشاورت کرنی ہوتی ہے وہاں پہ بھی انڈیپینڈنٹ فیصلے کر لیتی ہے، کبھی وزیر اعظم کو کہتی ہے ریجیکٹڈ، کبھی اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں، اس کی وجہ سے پھر جو بھی چاہے ان کا اپنا لایا ہوا سلیکٹڈ وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی اس حد تک جانا پڑتا ہے، یعنی وہ بوائلنگ پوائنٹ جو آ جاتا ہے، جو ہر وزیر اعظم کا آیا، جو ذوالفقار علی بھٹو کا آیا، جو جنیجو کا آیا، جو نواز شریف کا کئی دفعہ آیا، جو بے نظیر بھٹو کا آیا، تو اس میں آپ کا جو ویلاگ مجھے لگا یہ بڑا ون سائیڈڈ سا لگا، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ السلام علیکم طلعت بھائی۔ کور کمانڈرز نے اور آرمی چیف نے مل کے خود سے ہی آئی ایس آئی چیف لگا دیا، جو کہ وزیر اعظم کا استحقاق تھا۔ اب ایسا کیوں نہیں کرتے یہ لوگ کہ آئندہ آرمی چیف بھی خود ہی لگا لیا کریں؟ میرے خیال میں طریقہ کار زیادہ اسموتھ ہے یہ۔ ایک تو شکریہ آپ نے سوال کیا، اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ تنقیدی سوال بھیجتے ہیں، سخت سے سخت سوال بھیجتے ہیں۔ اگر اس میں زبان سطحی نہ ہو، جو کہ آپ کے سوال میں ظاہر نہیں ہے، تو ہمیں ان سوالوں کے جواب دینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک تو میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ وزیر اعظم کا یہ اختیار نہیں ہے، بالکل وزیر اعظم کا اختیار ہے۔ میں نے صرف جو بات کی تھی وہ یہ کی تھی کہ جس انداز سے اس کو ٹیکل کیا گیا ہے، اور آپ دو قسم کے سیاق و سباق میں اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایک تو آپ بالکل ایک اصولی موقف اپنائیں کہ وزیر اعظم کے اختیارات ہیں، فوج کے سربراہ کا کوئی کام یہ نہیں ہے کہ وہ اس طرح اپوائنٹمنٹس جو ہے وہ اناؤنس کرتا رہے، اور وزیر اعظم جو ہے ملک کا منتخب نمائندہ ہے اور اسی کو یہ سارے فیصلے کرنے چاہیے۔ یہ اصولی موقف اگر آپ اپنائیں گے تو پھر آپ کو یہ سب جگہ پر لاگو کرنا ہوگا۔ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کابینہ کے اندر جو اپائنٹمنٹس ہوئی ہیں وہ وزیر اعظم نے اس میں سے کتنی اپائنٹمنٹس کی اور کتنی نہیں کی۔ سینٹ کے اندر جو ٹکٹس ایلوکیٹ کیے گئے ہیں ان میں سے کتنے سینیٹر جو ہیں وزیر اعظم کی مرضی سے آئے ہیں اور کتنے سینیٹر جو ہیں وہ اوپر سے آئے ہیں۔ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ انتخابات کے اندر جو جوڑ توڑ ہوئی ہے، جس کے ذریعے وزیر اعظم بنے ہیں، اس کے اندر جوڑ توڑ میں کیا بہت سارے سیاسی محرکات تھے، کیا ان کا اپنا انیشیٹو تھا، یا کوئی اور بھی لوگ اس کے اندر کام کر رہے تھے۔ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ خارجہ پالیسی کے اندر جو وزیر اعظم کا کام ہے وہ کر رہے ہیں یا کوئی اور کر رہا ہے۔ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات کون چلا رہا ہے، افغانستان کے ساتھ تعلقات کون چلا رہا ہے، سعودی عرب کے ساتھ بات چیت کون کر رہا ہے، امریکہ کے ساتھ معاملات کون طے کر رہا ہے۔ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ انٹیریئر منسٹر کہاں سے آتا ہے اور دفاعی منسٹر اس طرح کا کیوں لگا ہوا ہے جس قسم کا لگا ہوا ہے۔ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ معاشی معاملات کو طے کرنے والی جو ٹیم ہے ان کی اپروولز کہاں سے آتی ہے۔ تو آپ کو یہ تمام چیزیں دیکھنی ہوں گی۔ جب آپ کو یہ تمام چیزیں دیکھنی ہوں گی تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ 10 میں سے 8 چیزیں جو ہیں اس کے اوپر تو آپ اپنے اختیارات جو ہیں وہ بالکل استعمال ہی نہیں کرتے۔ پھر ایک چیز ایسی آتی ہے جس کے اوپر یکدم آپ کو اختیارات نظر آ جاتے ہیں اور آپ اس کو لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر آپ نے اپنا وزیر اعظم ہونے کا اختیار لاگو کرنا ہے تو پھر اکراس دا بورڈ کیجئے۔ پھر آپ سیاسی معاملات کے اندر مت الجھائیے دوسرے اداروں کو۔ لیکن اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں اور یہ کام کرنے کے بعد آپ پھر اپنے اختیارات کی گردان کرتے ہیں تو وہ جیل ٹوگیدر چیزیں ہوتی نہیں ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ طاقت کے توازن کا پیرایا استعمال کیجئے کہ آپ نے طاقت کے توازن کے زاویے سے چیزوں کو ٹیکل کرنا ہے۔ جبھی تو کہتے ہیں ہم ون پیج پہ ہیں، ورنہ تو ون پیج کیا ہوتا ہے جی؟ وزیر اعظم ہوتا ہے اور اس کے ماتحت ادارے ہوتے ہیں، اور ادارے بھی نہیں ہوتے، ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں۔ تو ون پیج تو کوئی چیز نہیں ہے، تو کیوں ون پیج پہ بات کرتے ہیں؟ کیوں بار بار ذکر کرتے ہیں کہ ہم ون پیج کے اوپر ہیں؟ تو کوئی نہ کوئی پیج کا ایسا حصہ ہے نا جو ماورائے قانون ہے، ماورائے آئین ہے، لیکن سیاسی طور پر آپ کو بھاتا ہے یا آپ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو اس کے مطابق آپ کام کرتے ہیں۔ اگر آپ وہ پیرایا استعمال کریں گے تو میں صرف یہ گزارش کر رہا تھا کہ اس معاملے کو تدبیر کے ساتھ بھی ٹیکل کیا جا سکتا تھا، نہیں کیا، اتنی گزارش کر رہا تھا۔ وہ ایک پریکٹیکل اپلائیڈ پالیٹکس کے زاویے سے بات کر رہا تھا۔ لیکن جو اختیارات کی بات ہے آپ کی بالکل ٹھیک ہے، اختیارات ظاہر ہے وہی استعمال کرے گا نا جو ہر جگہ پر استعمال کرے گا۔ ایسے تھوڑی ہے کہ
جب اپنا معاملہ آیا، جب اپنے عدم تحفظ کے ایشو آئے تو تب آپ کو اختیار یاد آ گیا. ویسے جو ملک کو چلانا ہے وہ آپ نے آؤٹ سورس کیا ہوا. السلام علیکم طلعت صاحب، آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جب عمران خان صاحب نہ شہباز شریف صاحب کو مانتے ہیں، نہ نون لیگ کو مانتے ہیں، نہ پیپلز پارٹی کو مانتے ہیں، نہ زرداری صاحب کو مانتے ہیں، نہ فضل الرحمان صاحب کو مانتے ہیں، بھائی کسی چیز کو مانتے ہی نہیں ہیں یہ، یعنی کہ ڈیموکریسی کو مانتے ہی نہیں ہیں، یعنی کہ عوام نے جو ووٹ دیا ہے، تو یہ اپنے آپ کو یہ شہنشاہ اعظم، مغل اعظم کیوں نہیں ڈکلیئر کرتے؟ وہ چھوڑیں یہ جو ڈرامہ لگایا ہوا ہے فضول میں، تو اپنے آپ کو یہ ڈکلیئر کر دیں یہ ڈکٹیٹرشپ، جیسے وہ کیوبا میں تھی فیڈل کاسٹرو کی، جیسے وہ ایجپٹ میں تھی، مصر میں تھی، جیسے شام میں ہے، تو اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دیں، یہ ٹوپی ڈرامہ نہ کریں یہ اپنے آپ کو. یعنی کہ جب آپ نے کسی سے بات ہی نہیں کرنی ہے، یعنی کہ سب کرپٹ ہیں، سب چور ہیں، ہاں عمران خان صاحب کے ساتھ مل جائیں تو وہ سب فرشتے بن جائیں گے. کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ یہ اتنی تکبر، اتنا غرور، عوام کو حقیر سمجھتے ہیں. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جتنا تصنع اور بناوٹ اس نظام کے اندر گھول دیا گیا ہے، اتنا تصنع و بناوٹ جو ہے وہ کسی نظام کے اندر نہیں موجود ہوا. جو رویے ہیں وہ اس سے بالکل مختلف ہیں، جو اعمال ہیں، جو افکار ہیں وہ اس سے بالکل مختلف ہیں، جو اقدامات ہیں، جو بیانیہ ہیں وہ اس سے بالکل مختلف ہے، جو آپ حقیقت میں کارنامے سر انجام دیتے ہیں. تو ایک طرف آپ کو کسی کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، آپ اپنی حد تک سمجھتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ افہام و تفہیم کے ذریعے معاملات طے نہیں کرنا چاہتے، آپ ٹینشن کو ڈیفیوز نہیں کرنا چاہتے، آپ ریفارم ایجنڈا کو آگے لے کے نہیں چلنا چاہتے، آپ نے قانون سازی کرنی ہے تو آپ نے اس طرح استعمال کیا ہے وزیر اعظم کے آفس کی طرف سے صدارتی آرڈیننس جاری کرنے کے اختیار کو، کہ جس طرح آپ کے من پسند کا رکشہ ہوتا ہے جس کو آپ جدھر مرضی چاہیں گھما کے لے جائیں، کبھی اس گلی میں کھڑا کر دیں، کبھی اس گلی میں کھڑا کر دیں. اگر آپ نے یہ تمام کام کرنے ہیں تو پھر جمہوریت والی بات جچتی نہیں ہے. اور یہ بھی آپ نے درست کہا کہ جو چھوڑ کے چلا جائے ادھر، وہ بالکل فرشتہ بن جاتا ہے، اور ادھر جو بندے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ آپ کو برے لگتے ہیں. آزاد کشمیر کے انتخابات کے اندر کیا ہوا؟ یعنی سالہ سال سے جو لوگ پارٹیوں کے ساتھ منسلک تھے، جن کے ماننے والوں کو آپ گدھے کہا کرتے تھے، کہتے ہیں یہ گدھے ہیں جو ان کو فالو کرتے ہیں، ان گدھوں کو آپ نے ہار پہنائے اور ان کو آپ نے اسٹالین گھوڑے بنا دیا یا چیتے بنا دیا. تو یہ تصنع بناوٹ ہم نے، یا جو تکبر ہے، وہ اس طرح کا کبھی نہیں دیکھا. انپریسیڈنٹڈ ہے. ایون ڈکٹیٹرز کے اندر یہ نہیں تھا. کم از کم وہ مانتے تھے کہ ہم ڈکٹیٹر ہیں. وہ کہہ دیتے تھے کہ آئین جو ہے وہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، ہم نے اس کو پھاڑ کے پھینک دیا، ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا، یا آپ نے یہ کہہ دیا جی کہ یہ تو میں ایک دن میں آئین لکھ سکتا ہوں، یہ کون سی بڑی بات ہے. وہ کم از کم یہ کہہ دیتے تھے. لیکن یہاں پر بیانیہ کسی اور طرف جا رہا ہے. اچھا یہ کسی کو بیوقوف اگر سمجھتے ہیں بنا رہے ہیں تو نہیں بنا پا رہے، کیونکہ لوگ سمجھ گئے ہیں. اگر تھوڑا سا بھی ہوتا نا جی گیپ، اس دوران لوگ کچھ ہضم کر لیتے چیزوں کو، لیکن گیپ بہت بڑا ہے جو کہتے ہیں اور جو کرتے ہیں اس میں. سر صاف چلی تے شفاف چلی، ایسی تحریک چلی کہ پورے ملک میں کوئی اور ایماندار ہے ہی نہیں جو کہ نیب کا چیئرمین لگایا جا سکے. کیا ہم تنزلی کے کس معیار تک گر چلے ہیں کہ اس طرح کے لوگ ہمارے ملک کا انصاف کریں گے اور انصاف کے اداروں کے سربراہ بنیں گے؟ اور دوسرا سوال کہ یہ جو پہلے پاناما لیکس آئی تھی، اس وقت تو جناب نیازی صاحب بڑی جلدی دوڑ کے گئے تھے سپریم کورٹ میں، تو اب اپنے وزیروں مشیروں کے جو آگے ہیں تو کیا کرسی کی حوث جو ہے وہ بڑھ گئی ہے؟ پلیز ذرا تجزیہ کیجیے گا. بالکل جی، جو آپ ٹیم بناتے ہیں، جو بندے لگاتے ہیں، وہ آپ کے سب سے بڑے نمائندے ہوتے ہیں. آپ جو انشنٹ باتیں کرتے رہتے ہیں، جو بڑے بڑے فلسفے بولتے رہتے ہیں، کسی بھی حکومت پر یہ لاگو ہوتا ہے، وہ آپ کے نمائندہ نہیں ہوتے. مودی حکومت جو ہے، نریندر مودی جو مرضی بات کرتا رہے سیکٹیرین ہارمونی کی، لیکن جو اس کے اعمال ہیں وہ اس کی باتوں کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں. ہٹلر جو مرضی کہتا رہے جرمن قوم کی عظمت کے بارے میں، جو مرضی اس نے کہا ہو،
لیکن جو اس نے آخر میں اعمال کیے وہ اس کی بات چیت کے اوپر حاوی ہو گئے. ٹرمپ جو مرضی کہتا رہا کہ میں کتنا بڑا زبردست جمہوریت پسند انسان ہوں، لیکن جو اس کا اعمال ہیں وہ اس کے باتوں کے اوپر حاوی ہو گئے. تو جو تعیناتیاں آپ کرتے ہیں وہ آپ کی ذہن کی اصل میں عکاسی کرتی ہیں. تو تعیناتیاں اگر ایسی ہیں تو پھر ظاہر ہے کرسی کی حوث بڑھ گئی ہے، یا پتہ نہیں خوف ہے کہ کرسی گر نہ جائے کہیں. السلام علیکم طلعت صاحب، مجھے پتہ ہے اس سوال کا جواب تو نہیں ملے گا، لیکن پھر بھی میں کر دیتا ہوں. کیا پینڈورا پیپر میں جو ریٹائرڈ جنرلز کے نام آئے ہیں، فوجیوں کے نام آئے ہیں، کیا ان سے بھی پوچھ گچھ ہوگی کہ نہیں؟ شکریہ. کہا تو یہ ہے جی کہ ساروں کی تحقیقات ہوئی، کمیٹی بھی بنائی ہوئی ہے جسے سب لوگوں کی چھان بین شروع کی ہوئی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ چھان بین کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. جواب آپ کو مل گیا، پڑھا تو ہم نے بھی یہی ہے کہ چھان بین ہوگی. اب دیکھتے ہیں ہوتی کہ نہیں ہوتی. السلام علیکم طلعت صاحب، میں نعیم بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. میں ایک بات پہ شدید کنفیوز ہوں کہ ہم نے اپنی پوری عمر گزار دی ہے سنتے ہوئے کہ کشمیر ہماری شارک ہے، اور اب ہم نے سنا کہ جی کشمیر میں جو ہو گیا اس کو بھولیں. اس کے بعد ہم نے سنا کہ دہشت گردی ایک بہت بڑا پاکستان کے لیے المیہ ہے، انہوں نے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کر دیا، اور اب ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ان سے مذاکرات کر لیں. تو ہم کس لائن کو فالو کریں؟ یعنی ہم نے جو پچھلی اپنی پوری زندگی گزار دی وہ ہم نے غلط سمت میں گزار دی، اور اب ہماری سمت ٹھیک ہوگی. پلیز اس پہ ضرور اپنا کوئی کمنٹ کیجیے گا. تھینک یو. جی بالکل. ہم اس پر میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں. بہت عرصہ پہلے جب میں باجوڑ کور کر رہا تھا تو وہاں پر ایک مولوی فقیر محمد تھے. تو جب میں وہاں پہ کور کیا کرتا تھا تو مظاہر ہے صحافیانہ کچھ ضرورت بھی ہوتی ہے، تو ہم جو ان کی طرف سے بیان آتا تھا اس وقت قدغن بھی نہیں تھی، اس بیان کو ان سے منسوب کر کے ہم چلاتے بھی تھے. تو ایک صاحب نے مجھے کہا، آج بھی بڑے اہم عہدے پر فائز ہیں، انہوں نے کہا جی کہ آپ مولوی فقیر محمد کے نام کے ساتھ مولوی نہ لگایا کریں، کیونکہ آپ جب ان کو مولوی فقیر محمد کہتے ہیں تو وہ بڑے معتبر لگتے ہیں. تو یہ معتبر ہے نہیں. پھر انہوں نے لمبی چوڑی اس کی ہسٹری بتائی کہ جی باجوڑ کے اندر یہ کیا تھے اور کہاں سے کیا بن گئے. تو میں نے کہا جی بالکل ان کے نام سے مولوی ہٹا دیتے ہیں. ایک تو یہ ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے تو نہیں لگایا مولوی، تو جس طریقے سے وہ متعارف ہوئے ہم نے ان کا نام لینا شروع کر دیا. لیکن اگر آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں مولوی ہٹا دوں تو میں مولوی ہٹا دیتا ہوں، لیکن آپ نے پھر یہ ضمانت دینی ہوگی کہ 10 سال کے بعد یا 15 سال کے بعد آپ مجھے یہ نہیں کہیں گے کہ یار اب ہمیں ضرورت پڑ گئی دوبارہ سے مولوی لگا دو ساتھ سے. اس کے اوپر وہ مسکرائے اور انہوں نے کہا جی کہ میں آپ کو یہ ضمانت نہیں دے سکتا. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے، پھر ان کا جو نام چل رہا ہے اسی نام سے ہمیں رپورٹنگ کرنے دیں. تو گزارش یہ ہے کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے کیا کرنا. کشمیر سے لے کے کاشغر تک ہماری جتنی پالیسیاں ہیں ان کے اندر یہ بڑی اسٹریٹجک کنفیوژن ہے. اچھا پالیسیاں تبدیل ہوتی ہیں، لیکن تبدیل ہونے کے ساتھ ان کی کوئی وجہ بھی بیان کی جاتی ہے. ہم نے کبھی وہ وجہ بیان نہیں کرنی، لہٰذا وہ کلابازیوں کے زمرے میں آتی ہیں وہ تبدیلیاں، جو اگر بیان کر دی جائیں، اس کی جسٹیفیکیشن دے دی جائے، اس کا کوئی تصور جو ہے واضح کر دیا جائے تو سمجھنے میں آسانی ہوگی. لیکن ہم نے چونکہ نہیں کرنا لہٰذا وہ کلابازیوں کے زمرے میں آتا ہے. تو بالکل آپ کی طرح ہم بھی کنفیوژن کا شکار ہیں. السلام علیکم سید طلعت حسین صاحب. 2 سوال ہیں جی. ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو فیک نیوز کرنے والے تھے اور میڈیا پر، سوشل میڈیا پر پابندیاں لگانے والے تھے، انہوں نے پی ٹی وی پر جنید صفدر کے نام جو آف شور کمپنیوں کی خبر چلائی، کیا یہ فیک نیوز نہیں ہے؟ اور ان کے جو منسٹر ہیں، وفاقی منسٹر وزیر اطلاعات، اس نے جو ٹویٹس کیے، کیا یہ فیک نیوز کے زمرے میں نہیں آتا؟ جی بالکل فیک نیوز تھی، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ فیک نیوز کا سب سے بڑا سورس حکومت خود ہے. آفیشیل سرکلز فیک نیوز کا سب سے بڑا سورس ہیں، جو غلط فہمی پھیلاتے ہیں، جو جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں، اور جو جھوٹے تصورات گھماتے ہیں. مثلا یہ کہہ دینا کہ ہم نے کروڑوں نوکریاں دے دیں، یہ فیک نیوز نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ تو آپ نے کہا نا اسپیسیفک نیوز ہے جنید صفدر کی کمپنیوں کے بارے میں. تو جو یہ کہتے ہیں ہم نے کروڑوں نوکریاں دے دیں، جو کہتے ہیں کہ حالات ٹھیک ہیں، جو کہتے ہیں کہ مہنگائی نہیں ہے، جو یہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے جو ہے پاکستان کی قسمت تبدیل کر دی ہے، جو یہ سب کہتے ہیں، یہ سارے کیا فیک نیوز نہیں ہے؟ یہ فیک تصورات ہیں جو فیک نیوز سے زیادہ خطرناک ہے. کوئی تصور جو آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے، نیوز جو ہے وہ تو آپ نے آج سنی کل کان سے نکال دی، لیکن تصور آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے. تو جن لوگوں نے فیک جھوٹے تصور، جھوٹے خواب اور
افسانے گھڑے ہیں پاکستان کے بارے میں، وہ کس طرح فیک نیوز کو ڈیفائن کر سکتے؟ وہ نہیں کر سکتے. وہ فیک نیوز کا خود سب سے بڑا منبع، مخرج اور سورس ہے.